السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، ہم رمضان مبارک شریف کے مقدس ایام میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ رمضان مبارک شریف دو چیزوں کے لیے زیادہ مشہور ہے، ایک صبر اور دوسری چیز بھائی چارگی۔ جب ہم کسی شخص کو اپنے گھر پر بلا کر افطار کی دعوت دیتے ہیں، اسے افطاری کراتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور پھر بھائی چارگی بھی اس سے مضبوط ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستوں، اپنے اطراف میں نظریں ضرور دوڑانا۔ ہو سکتا ہے تیرے اطراف میں رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں کے پاس افطاری کرنے کا سامان ہی نہ رہتا ہو، کیا پتہ ان کے بچے تمہارے گھر کی زیب و زینت کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کا منہ حیرت سے دیکھتے ہوں اور لالچ سے وہ تمہارے سامان کو تکتے ہوں۔ میرے دوستوں، ایسے لوگوں کی خیر خواہی ضرور کرنا، اور ایسا نہ ہو جائے یہی بچے کل میدان محشر میں تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں کہ مولا، تیرے یہ بندے کھاتے رہے، قسم قسم کے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن اے اللہ، جو ہمیں دینے کی باری آئی تو ان لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ اے اللہ، ہماری غریبی کا مذاق اڑاتے رہے، یہ خود کھاتے رہے، ان کے بچے کھاتے رہے، لیکن ہم بھوک سے تڑپتے رہے، اور ان کی چیزوں کو، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو لالچ سے ہم تکتے رہے۔ امام صاحب کی اس بیٹی کا واقعہ اپنی نگاہوں میں بٹھاؤ۔ امام صاحب گھر سے باہر نکل رہے تھے، بیٹی نے ہاتھ پکڑ لیا، ابو جان، اس بار میری عید پر سائیکل آ جائے گی نا؟ ابو جان، سب بچے نئے کپڑے سلنے کے لیے دے چکے ہیں۔ اے ابو جان، میرا کپڑا ابھی تک نہیں آیا ہے، اس سال میری سائیکل تو آ جائے گی نا؟ امام صاحب نے اپنی بچی سے کہا، اے میری بیٹی، اس بار تنخواہ ملنے دے، تیری جتنی خواہشیں ہیں ساری کی ساری کو میں پوری کر دوں گا۔ بچی نے کہا، اے ابو جان، پچھلی مرتبہ بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ اس بار تنخواہ ملنے دو، تمہاری ساری خواہشوں کو پوری کر دوں گا، لیکن اے والدہ گرامی، کیا ہوا تھا؟ اس بار کے بعد پتہ نہیں کتنی مرتبہ تنخواہیں ملی اور ختم بھی ہو گئی، لیکن اے ابو جان، میری سائیکل ابھی تک نہیں آئی۔ باپ نے پیار سے اپنی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اپنے سر کو اٹھایا، اور روتی ہوئی آنکھوں سے بیٹی سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ بچی اپنے باپ کو جاتا ہوا دیکھ کر اپنی ماں کے پاس آ جاتی ہے، اور اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کر کہتی ہے، امی جان، کیا ہوا؟ ابو جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اے امی جان، ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ ماں نے کہا، بیٹا، تیرے ابو جان تو اس سے بہت پیار کرتے ہیں میری بچی، لیکن تیرے ابو کے پاس اتنی استطاعت نہیں۔ اے میری بیٹی، تیرے ابو کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تیری ہر خواہش کو پوری کر سکے۔ ان کی تنخواہ 8 یا 10 ہزار ہے، اسی تنخواہ میں ان کو گھر بھی چلانا ہے، اسی تنخواہ میں انہیں دوائیوں کا بھی انتظام کرنا ہے، اسی تنخواہ میں خود کا بھی خیال انہیں کرنا ہے، اور لائٹ کا بل، پانی کا بل اور طرح طرح کی ضرورتیں انہی تنخواہ میں انہیں پوری کرنا ہے۔ اے میری بچی، تیرے باپ بڑے مجبور ہیں۔ اے بیٹی، خبردار، دوبارہ اپنے باپ سے سائیکل کی فرمائش نہ کرنا۔ اے میری بچی، ان سے کپڑے کی فرمائش نہ کرنا۔ اے میرے قوم کے ہمدرد لوگوں، ذرا سوچو، تم ایک ٹائم میں 10,000 20,000 اڑا دیا کرتے ہو، ایک پکنک پر یا ہوٹل ریسٹورنٹ رینٹ میں جا کر کے 10 15 ہزار 20 ہزار کا بل آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں جمع کر کے چلے آتے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا کہ جو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں سمجھتے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کے شان کے خلاف ہے۔
لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاشیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کر ان کی مدد کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے دنیا میں ان کی مدد کی تو کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔